شاید رانجھا بھی اسی طرح بانسری کے ذریعے اپنی ہیر سے محبت کا اظہار کیا کرتا تھا۔ یہاں پر موجود پینٹرز اپنے ہاتھوں سے ایسا جادو جگاتے ہیں کہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ پینٹنگ ہے یا ریئل ہے۔ گھر کے جیسے ذائقے دار پکوان کھانے ہیں تب بھی آپ تشریف لے جائیے۔ پیار، محبت، عشق کی ایک عظیم داستان، ہیر رانجھا۔ سونے پنڈ پنجاب دے لوک ورثہ اسلام آباد میں ایک دیہات کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ ایک بزرگ چارپائی پر بیٹھ کر حقے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور واہ واہ واہ، کیا زبردست انداز میں دیہات کی منظر کشی کی گئی ہے۔ ہماری فرمائش پوری کرنے کا بے حد شکریہ۔ لوک ورثہ اسلام آباد میں ایسی شاپس اور ایسے سٹالز ہیں جس میں موجود اشیاء آپ کو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ یہاں پر موجود پینٹرز اپنے ہاتھوں سے ایسا جادو جگاتے ہیں کہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ پینٹنگ ہے یا ریئل ہے۔ لاہور گڑھی شاہو کے گول گپے کھانے ہیں تو تشریف لے جائیے لوک ورثہ اسلام آباد۔ گھر کے جیسے ذائقے دار پکوان کھانے ہیں تب بھی آپ تشریف لے جائیے۔ شاید رانجھا بھی اسی طرح بانسری کے ذریعے اپنی ہیر سے محبت کا اظہار کیا کرتا تھا۔ میرا دل یہ پکارے آجا، ہماری فرمائش پوری کرنے کا بے حد شکریہ۔ سونے پنڈ پنجاب دے لوک ورثہ اسلام آباد میں ایک دیہات کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ ایک بزرگ چارپائی پر بیٹھ کر حقے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ایک کنویں کا جو ہے وہ ایک ماڈل بنایا گیا ہے۔ لوک ورثہ اسلام آباد میں آپ شاہی بگی کی سواری سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ لوک فنکاروں کی لائیو پرفارمنس۔ لیں جی، ٹکٹ ہم نے حاصل کر لی، اب اندر کا منظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہم اندر انٹر ہوئے تو ایک شاپ ہے لیمپس کی جو کہ اونٹ کی کھالوں سے بنائے گئے ہیں۔ موہنجو دڑو پاکستان کے جنوب میں صوبہ سندھ میں موجود آثار قدیمہ کا ایک مقام ہے۔ اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ ایک بیل کا ماڈل بنایا گیا ہے اور ساتھ ہی بیل گاڑی رکھی گئی ہے۔ سنا یہ جاتا ہے کہ آج کل بھی موہنجو دڑو میں یہ بیل گاڑی استعمال ہوتی ہے۔ پتھر پر نقش کاری کرنے والی کاریگر کو دکھایا گیا ہے۔ بلوچستان کے ایک دیہات کا منظر جو ہے وہ دکھایا گیا ہے جس میں ایک بزرگ بلوچی لباس میں اپنے روایتی انداز میں بیٹھے ہیں۔ یہ ماڈل بلوچستان کے مکان کے اندرونی منظر کی عکاسی کر رہا ہے۔ پیار، محبت، عشق کی ایک عظیم داستان، ہیر رانجھا۔ اور کئی لازوال محبت کی داستانوں کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اس ماڈل میں پنجاب کے ایک دیہات کی منظر کشی کی گئی ہے جس میں ایک عورت ڈول کی مدد سے پانی کھینچ رہی ہے اور دوسری طرف ایک مدانی کو استعمال کرتے ہوئے مکھن نکالا جا رہا ہے۔ اس کریکٹر کو تو آپ ابھی تک نہیں بھولے ہوں گے، انکل سرگم، ماسی مصیبتیں۔ اور
اس پروگرام کے تمام کردار۔ اگر آپ کو اس پروگرام کا نام یاد ہے تو کمنٹ میں بتائیں۔ یہ ماڈل پپٹ شو یعنی پتلی تماشا کو ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا زبردست انداز میں دیہات کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اس ماڈل میں بلوچی خانہ بدوش قبائل کو دکھایا گیا ہے۔ اس ماڈل میں ماہی گیروں یعنی مچھیروں کی جو ہے وہ عکس بندی کی گئی ہے۔ بلوچستان کے ایک اور قبیلے کی منظر کشی۔ کیا کہنے، واہ بھئی واہ، شادی کا ایک پورا منظر جو ہے وہ اس ماڈل میں دکھایا گیا ہے۔ تانبے، کانسی اور پیتل کے ظروف یہاں پر رکھے گئے ہیں۔ پنجاب میں میلوں ٹھیلوں کا بڑا رواج تھا، اور ایک تھیٹر کا جو ہے وہ منظر بیان کیا گیا ہے۔ بالی جٹی کا تھیٹر ہے اور آلات موسیقی جو ہے وہ سامنے رکھے گئے ہیں، اور عالم لوہار اور بالی جٹی کا جو ہے وہ ماڈل دکھائے گئے۔ لوک ورثہ کے اس حصہ میں مختلف قسم کی مساجد، مزارات اور ہماری جو اسلامی کلچر ہے اس کو ریپریزنٹ کیا گیا ہے۔ صوبہ سندھ کا ایک علاقہ ہے مٹھی، جس میں ایک یہ ہنرمندوں کے پیچ ورک، ریلی پر پیچ ورک جو ہے وہ بنائے گئے ہیں ہاتھوں سے، اور اس کو نمائش کے لیے یہاں پر رکھا گیا ہے۔ ہمارے ملک میں ہنرمندوں کی کمی نہیں ہے، بس ضرورت ہے تو ان کی حوصلہ افزائی اور ان کو پروموٹ کرنے کی۔ پنجاب میں پرانے دور میں استعمال ہونے والا سلارہ۔ اس کارنر میں خواتین کے ماڈلز بنا کے اور ان کو روایتی لباس زیب تن کروا کے یہاں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے، اور بہت ہی زبردست اور یونیک لباس جو ہیں وہ انہوں نے زیب تن کی ہوئی ہے۔ یہ کارنر الگ سے بنایا گیا ہے برادر ملک ایران کی ثقافت کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔